الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک کو بالکل کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے۔ ذرا سب لوگ مچل کر بولو سبحان اللہ۔ شاعر یوں کہتا ہے، بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو۔ آپ لوگ بولو سبحان اللہ۔ بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو، خود شجر تعظیم کو آئے حکومت ہو تو ایسی ہو۔ ذرا بولو یار۔ بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو، خود شجر تعظیم کو آئے حکومت ہو تو ایسی ہو۔ سمٹ کر آ گیا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں، انا ساگر پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو۔ انا ساگر پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو۔ شاعر کہتا ہے، جنزیر بولتی رہی تر بولتا رہا۔ بولو پورا مجمع بولو یار، پیچھے کے لوگ بول لو۔ زنجیر بولتی رہی تر بولتا رہا، لوٹے تو امبے ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اور تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، اما نیزے پہ جب حسین کا، بولو نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ او آئے گئے، بولو یار، ایسے سنو گے تو کہاں میں بول پاؤں گا، ذرا پورا مجمع بولو۔ آئے گئے گئے آئے سرے عرش بار بار نبی۔ جو ایک بار کا قائل ہے وہ ایک بار بولے، جو بار بار کا قائل ہے وہ بار بار بولے۔ آئے گئے گئے آئے شرے عرش بار بار نبی، اما سدرہ پہ جبرائیل کا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین میں نے پھیلایا، لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں، کہتے دین میں نے پھیلایا۔ سنو، دین تم نے نہیں پھیلایا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم دین کو پھیلاؤ۔ ارے دین تم ملاؤں سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ دین پھیلا ہے تو اللہ والوں سے پھیلا ہے۔ بولو پورا مجمع بولو یار، مجھے چاہتا ہوں۔ دین اللہ سے نہیں پھیلا، ہمیں دین پھیلا ہے تو اللہ والوں سے پھیلا ہے۔ بے شک۔ اور دین پھیلاتے کیسے ہیں؟ پھیلاتے ایسے ہیں، جاتے ہیں، جانے کے بعد مسلمان کے ہی گھر پہ دعوت دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی کافر کے گھر پہ دعوت دیا ہو، بھائی چلو نماز پڑھو؟ ذرا بولو۔ لیکن یاد کرو غریب نواز کو، جب غریب نواز آئے ہندوستان تو سب سے پہلے کسی مسلمان کو دعوت اسلام نہیں دیا، بلکہ غریب نواز نے سب سے پہلے جب ہندوستان آئے تو سب سے پہلے غریب نواز نے اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کافروں کی جماعت ہے۔ لیکن آج لوگ دین پھیلانے نہیں، مسجدوں میں ٹانگیں پھیلانے جاتے ہیں۔ دین تو میرے غریب نواز نے پھیلایا۔ جب غریب نواز ہندوستان آئے، آنے کے بعد
आप गुजर रहे थे मंदिर के सामने से, औरतें गुजर रही हैं, गरीब नवाज जा रहे हैं, औरतों ने देखा कि ये मस्ताना जा रहा है, ये दीवाना जा रहा है। जब गरीब नवाज ने देखा, इरशाद फरमाते हैं गरीब नवाज, अरे औरतों बताओ तुम कहाँ जा रही हो? औरतें कहते हैं हम अपने माबूद की पूजा करने जा रहे हैं, अपने खुदा की इबादत करने जा रहे हैं। सारी औरतें कहती हैं, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अरे औरतों तुम लड्डू लेकर जाती हो, दूध लेकर जाती हो, आए औरतों बताओ क्या तुम्हारे माबूद तेरा दूध पीते हैं? क्या तेरे माबूद तेरे लड्डू खाते हैं? औरतें कहती हैं, बड़ा कैसी बात करते हो, माबूद पत्थर कभी कोई फल खा सकता है, पत्थर कभी दूध पी सकता है। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, आए औरतों जाना मंदिर में जाने के बाद कह देना जो बाहर बाबा बैठे हैं उनका हुक्म है कि आज खा लो। जरा पीछे के लोग बोल लो, बचे जरा लहद के बोलो। जैसे ही गरीबी नवाज इरशाद फरमाते हैं कि और तो जाओ अंदर जाना, अपने माबूद से अपनी खुदा से कह देना कि बाहर जो बाबा बैठे हैं उन्होंने कहा है कि आज खा लो। आए है कि आज खा लो। गई औरतें मजाक में ले लिया कि बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, इनको क्या पता कि हमारे माबूदों का किरदार क्या है, मर्तबा क्या है, इनको क्या पता, ये तो पागल है, मजनू है। माज़अल्लाह। गरीब नवाज को ऐसा कहने वालों सुनो, औरतें अंदर गई, जाने के बाद मजाक में लिया था, अंदर गई, एक औरत बोल पड़ी, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खुदा, जो बाहर बाबा बैठे हैं उन्होंने कहा है कि आज खा लो। बोलो यार, उन्होंने कहा है कि आज खा लो। अम्मा जैसे ही औरतों ने कहा था, इतना कहा कि गरीब नवाज आज खा लो। तारीख शाहिद है, उन औरतों का बुत, उन औरतों का खुदा, उनका जो तबर्रुक लेकर आई थी वो खाता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ये दीन किसी मुल्लाओं से नहीं बल्कि अल्लाह वालों से फैला है। वो लोगों क्या गरीब नवाज की शान है। गरीब नवाज की शान तो वो कि आप दुनिया में लोग दीन फैलाने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ तू दीन नहीं फैलाता है, तू लोगों को गुमराह करता है। दीन तो मेरे गरीब नवाज ने फैलाया है। पीछे से खड़ा होकर कोई नारा लगा दे, याद है किसी को? अरे बोलो, किसी को याद है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, सरकारे आला हजरत, सरकारे आला हजरत। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा पूरा मजमा बोलो। अबू जहल नबी की बारगाह में आया, हाथों में कंकड़ियाँ छुपा कर लाया, पूरे अरब में पुजवा लिया, दूध चढ़वा दिया, लड्डू खिला दिए। मन में सोचता है कि मैंने लड्डू खिलाया। बोलो यार, मन में सोचा अबू जहल ने कि लड्डू मैंने खिलाया, दूध मैंने चढ़ाया, पूरे अरब से मैंने पुजवाया। गोया बोली मेरी बोलेगा। बोलो यार, अगर बोलेगा तो मेरी बोलेगा। इतना अबू जहल ने सोचा, बारगाहे नबी में पहुंचा। पहुंचने के बाद बारगाहे नबी में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, जरा बोलो, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी फरमाते हैं, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बोले कि मैं कौन हूँ, या मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है।
बोलो यार बोलो। मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है? अबू जहल कहता है ओ मुस्तफा अगर सच्चे हो तो जो मेरे हाथ में है वही बता दे कि मैं कौन। मेरे नबी खड़े रहे, अबू जहल हाथों में कंकड़ियां लाया, जैसे ही मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, हाय हाय बोलो यार, जैसे ही इशारा हुआ मेरे मुस्तफा का, हाथों में कंकड़ियां घूमने लगी। अबू जहल बोला, ऐ कंकड़ियों, मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे अरब में पुजवाया, मैंने पूरे अरब का चक्कर तुझे लगाया। ऐ कंकड़ियों, मैंने तुझे दूध चढ़ाया, तू ना मस्त हुआ ना घूमा। ऐ कंकड़, लेकिन जब मुस्तफा ने इशारा किया तो तू क्यों घूम रहा है? तो कंकड़ बोल पड़ा, हैरत तेरे आदमी होने पर। वाह वाह बहुत जरा बोलो, वाह वाह। हैरत तेरे आदमी होने पर मैं पत्थर होकर जान गया नबी खड़े। आए हैं, सुनिए नबी जी ने जैसे इशारा किया, कंकड़ी बोल पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही कंकड़ियों ने कलमा पढ़ा, अबू जहल के हाथों में थी, जैसे ही मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया तो मेरे मुस्तफा के कदमे पाक में आ गई। बोलो यार। और मैं ये कहूँगा, आज का माहौल जो चल रहा है बहुत, कभी तो नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कभी तो कुरान की अजमतों से खिलवाड़ किया जाता है। और लोगों सुनो, ये हुकूमतें तेरी दुनिया तक महदूद हैं। सुनो, कल कयामत के दिन तेरा भी सामना होगा, मेरा भी सामना होगा। कल बारगाह है मौला में तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा। अमर दुनिया में कब कोई एक ऐसा काम कर ले जो अल्लाह तुझको ऐसा अच्छा अजर मिले, अल्लाह तुझको अच्छा अजर दे, लेकिन तूने दुनिया में क्या किया? हमेशा नबी की शान में गुस्ताखी की, हमेशा नबी के बताए हुए तरीकों पर चलने वाले लोगों को तूने भटकाया है। सुन, कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ दिया तुझसे, बता तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझे इज्जत दिया, मैंने तुझे शोहरत दिया, अच्छा मकान दिया रहने के लिए, अच्छी गाड़ी दी तुझे चलने के लिए, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? तो जवाब कयामत के दिन तो क्या देगा? जरा बोलो यार, जरा और जोर से बोल दो। हुकूमती हो तुझे मुबारक, जरा बोलो। हुकूमती हो तुझे मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। आए, हुकूमती हो तुझे मुबारक, बगावतें न हम करेंगे। अगर शरीयत पे आँच आई न तू रहेगा न मैं रहूंगा। जरा मचल कर बोलो। बस आप लोगों को देखकर बस एक शेर याद आया कि ऐसी महफिल, बोलो, कि ऐसी महफिल, ऐसे वलमा, ऐसी पब्लिक, ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो। बोलो यार, कि ऐसी महफिल, ऐसा जलसा, ऐसी पब्लिक हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें हो जिक्र शाहिदो आलम, जिसमें हो जिक्र शाहिदो आलम हम भी देखे तुम भी देखो। और कुफ्र की रंगत फीकी फीकी, जरा बोलो, कुफ्र की रंगत फीकी फीकी, जुल्म का चेहरा सहबा सहबा, कुफ्र की रंगत फीकी फीकी, जुल्म का चेहरा सहमा सहमा। आओ पता, बोलो यार, आओ पता, ऐसा जलवा हम भी देखें तुम भी देखो। आओ पता, ऐसा जलवा हम भी देखे तुम भी देखो। और इनकी बोली रब की बोली, बोलो यार, इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी, बोलो मजल कर सुभान अल्लाह। इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी, इन हुआ युहा वही युहा हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें हो जिक्र शाहिद आलम हम भी देखे तुम भी देखो। और लोगों ऐसा काम करो कि दुनिया में भी तुमको इज्जत मिले और आखिरत में भी तुमको अल्लाह अच्छा अजर अता फरमाए।
لوگوں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، نبی کی بتائے ہوئے باتوں کو مانو، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ جب تم نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو گے، نبی کے بتائے ہوئے دین پہ چلو گے، تو یاد رکھو تیری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ ایک یہودی آ گیا بارگاہ نبی میں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں سنو، آج لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کی نہیں بنتی ہے مولانا لوگوں سے۔ اما کس نے تجھے بتایا کہ پیروں کی بنتی نہیں مولاناؤں سے؟ اما جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کو علم کی دولت ضرور دیتا ہے۔ بولو یار، اگر اللہ ولی بناتا ہے تو اس کو علم کی دولت ضرور دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت مخدوم ماہمی بچپن کا زمانہ ہے، ماں سے کہتے اے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولو یار، اے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ بیٹا بول پڑا۔ اما آج ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کی تربیت نہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کو کبھی نہیں سوچتے۔ سنو ذرا آپ لوگ ادھر توجہ دیجئے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم ماہمی اپنی ماں سے کہتی ہے اے ماں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے ماں مجھے علم سیکھنا ہے۔ مخدوم ماہمی بارگاہ ماں میں عرض کرتے ہیں میری ماں اگر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہے تو اے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اکیلے پورا دن بستر پہ لیٹے رہے حضرت مخدوم ماہی بھی سوچتے رہے کہ مولا اگر مجھ کو علم سیکھنا ہے تو میں علم کیسے سیکھوں گا؟ اے میرے اللہ کو ایسا تو راستہ دکھا دے کہ میں علم سیکھ جاؤں۔ آئے ہائے بولو یار، ذرا بولو۔ حضرت مخدوم ماہمی گھر میں پڑے رہے، ماں بارگاہ مولا میں دعا کرتی ہے میرے مولا میرے بیٹے کو، میرے لال کو، میرے لخت جگر کو مولا علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے مولا میرے بچے کو دولت علم سے مالا مال فرما دے۔ ادھر مخدوم ماہمی بستر پہ آرام فرما ہے۔ جب صبح ہوئی آپ گئے، ممبئی کی بات، گئے آپ سمندروں کے کنارے گھومنے رہے۔ گھومتے گھومتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ بولو یار، وہ بزرگ جیسے ہی سامنے سے تشریف لائے دیکھتے کیا ہے حضرت مخدوم ماہمی ٹینشن میں ہیں۔ پوچھتے ہیں بیٹا بتا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے یار تم سے کیا مطلب، مجھے کوئی بھی بات ہو، تم کون ہوتے ہو میری بات کو پوچھنے والے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا بتا دے تیری پرابلم کیا ہے، تیری بات کیا ہے، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ وہ بیٹا حضرت مخدوم ماہمی عرض کرتے حضور میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ جنہوں نے پوچھا تھا ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، جن کو دنیا خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی وہی پوچھتے بیٹے بتا تو اتنا اداس کیوں ہے؟ اے بیٹے ذرا بتا دے تو اتنے غصے میں کیوں ہے، اتنی اداسی کے عالم میں ادھر کیوں گھوم رہا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے اے حضرت مجھے یہ تو نہیں پتا میں کیوں گھوم رہا ہوں، لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اے میرے لال اگر تو چاہے گا علم سیکھنے کے لیے تو اے میرے بیٹے میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ ادھر ماں کہتی ہے کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے اے ماں اگر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہے تو ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ ذرا بول تو مچل گئی، اے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا ٹینشن مت لے، تو روز یہاں آیا کر، میں تجھے پڑھا کر جایا کروں گا۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، حضرت خضر آتے ہیں، اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے، حضرت مخدوم ماہمی پڑھتے رہے، اللہ کا خضر پڑھا کے جاتا رہا۔ کئی دن جب غیر حاضری ہو گئی، ماں نے پوچھ دیا بیٹے ذرا سمجھ میں نہیں آتا ہے بیٹے تو جاتا کدھر ہے؟ اے میرے لال تو پورا دن غائب رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب پہلے دن پڑھانے آئے تھے وعدہ کروا لیا تھا کہ اے بیٹے وعدہ کر اگر تو کسی سے بتائے گا نہیں کہ میں تجھے پڑھانے آؤں گا۔ اے بیٹے سن، جس دن تو نے کسی سے بتا دیا، اس راز کو کھول دیا تو یاد رکھ اس کے دن کے بعد میں تجھے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ ذرا بولو یار،
آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، نبی کے نام پہ بول لو سبحان اللہ۔ اما ہاتھ آپ لوگوں کے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ ذرا زور سے، پیچھے کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولو اور زور سے بول لو۔ حضرت مخدوم ماہمی نے وعدہ کیا کہ حضور میں کسی سے نہیں بتاؤں گا، روز اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے۔ مخدوم ماہمی پڑھتے ہیں، کئی دن کی غیر حاضری ہوئی، ماں نے پوچھ دیا بیٹے بتا تو کہاں غائب رہتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ اب بیٹا سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ماں سے بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ کا خضر پڑھا کے جاتا ہے تو پڑھانے والا خضر چھوٹ جائے گا۔ اگر میں ماں سے بتا دیتا ہوں، اگر نہیں بتایا ماں سے تو ماں اٹھ جائے گی۔ بولو یار ذرا زور۔ اگر ماں سے بتاتا ہوں تو خضر اللہ کا خضر اٹھ جائے گا، پڑھانے والا روٹ جائے گا، اور اگر ماں سے چھپاتا ہوں تو ماں روٹ جائے گی، اور جب ماں روٹ جائے گی تو اللہ روٹ جائے گا، اور یہ مجھ کو گوارا نہیں کہ ماں روٹ جائے اور اس کی وجہ سے میرا اللہ روٹ جائے۔ حضرت مخدوم ماہمی ماں سے بتاتے ہیں، ماں میں سمندر کے کنارے جاتا ہوں، اللہ کا خضر پڑھا کے آتا ہے۔ جیسے ہی ماں نے بتایا زاروں قطار ماں رونے لگی، حضرت مخدوم ماہمی رونے لگے، روتے روتے مخدوم ماہمی سو گئے۔ جب صبح ہوئی اس خیال میں پہنچے کہ آج تو خضر پڑھانے نہیں آئیں گے۔ بولو یار آج تو خضر مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے، ایسا لگتا ہے آج میں نے ماں سے بتا دیا ہے، آج میں نے وعدے کو توڑ دیا ہے، آج خضر پڑھانے نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی اچانک پہنچ گئے، اچانک پہنچے سمندر کے کنارے۔ روز تو یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ پہلے جا کے بیٹھتے تھے۔ بولو یار روز یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ پہلے جا کے بیٹھتے تھے، لیکن آج حضرت مخدوم ماہمی بعد میں پہنچے ہی اللہ کا خضر پہلے آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کا خضر آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت مخدوم ماہمی نے جب دیکھا کہ روز حضرت مخدوم ماہمی پہلے جاتے تھے، اللہ کا خضر بعد میں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آج پہنچے ہیں حضرت مخدوم ماہمی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خضر پہلے بیٹھا ہے، مخدوم ماہمی بعد میں پہنچے۔ بولو یار مچل کے بول دو، ذرا پورا مجمع ہواؤں میں ہاتھوں کو لہرا کے بولو۔ حضرت مخدوم ماہمی پہنچے، عرض کرتے ہی اے میرے استاد محترم یا خضر علیہ السلام، آپ آج کیوں آئے؟ آپ نے کہا تھا اے مخدوم ماہمی اگر تم وعدے کو توڑو گے تو میں تجھے پڑھانے نہیں آؤں گا، لیکن آج پڑھانے کیوں آئے ہو؟ ذرا بولو پڑھانے کیوں آئے ہو؟ حضرت خضر فرماتے ہیں یاد کر اے مخدوم ماہمی، جب کل تجھ سے تیری ماں نے پوچھا تھا کہ اے میرے لخت جگر تو دن دن کہاں غائب رہتا ہے، تو کدھر چلا جاتا ہے، اے میرے لخت جگر تو مجھے بتا دے تو کہاں جاتا ہے، تو میں نے ماں سے بتا دیا تھا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں جب تو نے اپنی ماں سے بتایا تھا تو تیری ماں روئی تھی، تو بھی رویا تھا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ایک اللہ کا ولی روئے اور اس کی ماں روئے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے خضر جلدی جاؤ اور میرے مخدوم ماہمی کے، اے خضر جتنا علم تیرے سینے میں ہے میرے مخدوم ماہمی کو اپنے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگانے کے بعد اے خضر جتنا علم تیرے اندر ہے اتنا ہی علم میرے مخدوم ماہمی کے سینے میں اتار دو۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، زور سے بول دو۔ جیسے ہی حضرت خضر نے اپنے سینے سے لگایا ہے، پورا کا پورا علم حضرت مخدوم ماہمی کے سینے میں آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ۔ حکومتی ہو تجھے مبارک، بغاوتیں نہ ہم کریں گے، اگر شریعت پہ آ جائی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اس لیے اے لوگوں جب کبھی بھی شریعت پہ بات آئے، کبھی بھی شریعت پہ انگلی اٹھے تو شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو مت دیکھنا،
اپنی اولاد کو مت دیکھنا، اپنے رشتہ دار کو مت دیکھنا، اپنی بیوی کو مت دیکھنا، بلکہ شریعت کے تحفظ کے لیے خاندان دینا پڑے دے دینا، اولاد دینا پڑے دے دینا، مال دینا پڑے دے دینا، بیوی بچے شہید کرنا پڑے کر دینا، لیکن نبی کی دی ہوئی شریعت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا، کیونکہ یہ شریعت کسی عام آدمی کی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا ہے، اور اس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ اعلان کر کے بتا دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اگر شریعت پر انگلی اٹھے، اگر شریعت پر آ جائے تو جان نہیں دیکھنا، مال نہیں دیکھنا، سب کچھ قربان کر دینا، نبی کی شریعت کو بچا لینا۔ یہ امام حسین نے ہم کو درس دیا ہے، اے لوگوں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ جب تم نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو گے، تو یاد رکھو تیری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں گے۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، ذرا لہت کے بولو یار، ارے اور زور سے بولو یار، ارے یار آواز نہیں، پیچھے کے لوگ بول لو سبحان اللہ۔ کہ جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، بولو 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 یار، بول لو ذرا مچل کے، کہ جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، کہ جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا، ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا، اور جنت میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے، کہ جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور جس وقت ڈالا آگ میں حضرت خلیل کو، بولو یار، کہ جس وقت ڈالا آگ میں حضرت خلیل کو، یہ آگ بولی مجھ سے جلایا نہ جائے گا، یہ آگ بولی مجھ سے جلایا نہ جائے گا، اور سے کر ستم یہودی کا کہتے تھے یہ بلال، بولو یار، سہ کر ستم یہودی کا کہتے تھے یہ بلال، کلمہ رسول پاک کا چھوڑا نہ جائے گا، کلمہ رسول پاک کا چھوڑا نہ جائے گا۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ذرا بولو یار، دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ جب انسان اپنی خوشی سے ملتا ہے کہ نہیں؟ اور انسان کی خوشی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آئے بولو یار، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، جب دل کو سکون ملے گا تو یقیناً خوشی حاصل ہوگی۔ تو اے لوگوں، اگر خوشی چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جاؤ، تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ مولا اس مقصد سے اس پروگرام کو کرایا ہے حافظ ضمیر صاحب نے، اللہ اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔
اپنے حبیب کے صدقے میں مولا یہاں پر جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا جو کچھ بولا ہے، اگر کچھ بولا ہے مولا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائے. اور سب لوگ میرے ساتھ میں ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام.